ایران کے اسرائیل پر تازہ میزائل حملوں نے مشرق وسطی میں ایک بار پھر ایک بڑی جنگ کے آغاز کے خدشات کو جنم دے دیا ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ 1 اکتوبر کی شام ایران کی جانب سے اسرائیل میں مختلف مقامات پر 200 کے قریب بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ان میں سے بیشتر کو اس نے اپنے فضائی نظام کی مدد سے تباہ کر دیا، جبکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس عمل میں امریکی جنگی بحری جہازوں نے بھی اسرائیل کی مدد کی ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس حملے کو ایران کی بڑی غلطی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسے اس کے نتائج کو بھگتنا پڑے گا۔ امریکہ نے ایران کے حملے کو ناکام اور غیر مؤثر قرار دیا ہے، جبکہ اسرائیل کی جانب سے بھی اس حملے میں کسی جانی نقصان کے نہ ہونے کی بات کی گئی ہے، جبکہ ایران کے پاسداران انقلاب نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اس کے 90% میزائل اپنے اہداف تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ رواں برس میں دوسرا موقع ہے کہ ایران نے اسرائیل کو میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ اس سے قبل ایران کی جانب سے دمشق میں ایرانی قدس فورس کے کمانڈوز کے ایک مبینہ اسرائیلی حملے میں ہلاکت کے بعد اپریل میں جوابی کارروائیوں کے طور پر اسرائیل کی جانب سے 300 سے زائد ڈرونز اور میزائل داغے گئے تھے۔ اس وقت اسرائیلی فوج کے ترجمان ریئر ایڈمرل ڈینیل ہاگری نے ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے ایک بیان میں کہا تھا کہ حملے میں 170 ڈرونز اور 30 کروز میزائل شامل تھے، جن میں سے کوئی بھی اسرائیلی علاقے میں داخل نہیں ہوا، جبکہ 110 بیلسٹک میزائلوں میں سے بہت کم تعداد اسرائیل پہنچی۔ اس صورتحال میں دونوں ممالک اپنی اپنی جگہ پر بظاہر یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مضبوط ہیں، اور سوال یہ ہے کہ آخر ان میں سے عسکری اعتبار سے زیادہ طاقتور پھر کون ہے؟ ایران اور اسرائیل کی عسکری قوت کا تقابلی جائزہ کر لیتے ہیں تو ایران اور اسرائیل کے درمیان تقریباً 2152 کلومیٹر کا زمینی فاصلہ ہے، اور ایران نے وہاں تک اپنے میزائل پہنچا کر یہ تو ثابت کر دیا کہ جس میزائل پروگرام پر وہ کافی عرصے سے کام کر رہا ہے اس میں کافی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے۔ ایران کے میزائل پروگرام کو مشرق وسطی میں سب سے بڑا اور طاقتور سمجھا جاتا ہے، اور سن 2022 میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے جنرل کینتھ نے یہ کہا کہ ایران کے پاس 3000 سے زائد بیلسٹک میزائل ہیں۔ دوسری جانب اس بات کی کوئی حتمی تصدیق نہیں ہے کہ اسرائیل کے پاس آخر کتنے میزائل ہیں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ مشرق وسطی میں اگر کسی ملک کے پاس جدید ترین میزائل کا ذخیرہ ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ میزائلوں کا یہ ذخیرہ اس نے گزشتہ 6 دہائیوں میں امریکہ سمیت دیگر دوست ممالک کے ساتھ اپنے اشتراک یا اپنے طور پر ملک میں تیار کیے ہیں، اور CSIS میزائل ڈیفنس پروجیکٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل کئی ممالک کو میزائل برآمد بھی کرتا ہے۔ اسرائیل کے مشہور میزائلوں میں ڈیلائلا، جبریل، ہارپون، جیریکو 1، جیریکو 2، جیریکو 3، لورا اور پوپائی شامل ہیں۔ لیکن اسرائیل کے دفاع کی ریڑھ کی ہڈی اس کا آئرن ڈوم سسٹم ہے، جو کہ کسی بھی قسم کے میزائل یا ڈرون حملے کو بر وقت روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ غزہ سے حماس اور لیبنان سے حزب اللہ کے راکٹس کو متواتر فضا میں ہی تباہ کر کے وہ آج تک اپنا لوہا منواتا رہا ہے۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی میزائل ڈیفنس انجینئر اوزری روبن نے یہ BBC کو بتایا کہ آئرن ڈوم کی طرح کا دنیا میں کوئی اور دفاعی نظام نہیں ہے، اور یہ بہت کارآمد شارٹ رینج میزائل ڈیفنس سسٹم ہے۔ اپنی اس رپورٹ میں BBC لکھتا ہے کہ ایران اسرائیل سے بہت زیادہ بڑا ملک ہے اور اس کی آبادی اسرائیل سے 10 گنا زیادہ ہے، لیکن اس فرق سے یہ اندازہ لگانا قطعی درست نہیں ہوگا کہ ایران فوجی حساب سے اسرائیل سے زیادہ طاقتور ملک ہے۔ اسرائیل ایران سے کہیں زیادہ رقم اپنے دفاعی بجٹ کی مد میں خرچ کرتا ہے اور کرتا رہا ہے، اور اس کی بڑی طاقت بھی یہی ہے۔ اگر ایران کا دفاعی بجٹ 10 ارب ڈالر کے قریب ہے تو اس کے مقابلے میں اسرائیل کا بجٹ 24 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ جہاں ایران کی آبادی اسرائیل سے کہیں زیادہ ہے، اسی طرح اس کے حاضر سروس فوجی بھی اسرائیل کے مقابلے میں تقریباً 6 گنا زیادہ ہیں۔ ایران کے فعال فوجیوں کی تعداد 6,10,000، جبکہ اسرائیل کے ایسے فوجیوں کی تعداد صرف 1,70,000 ہے۔ اسرائیل کے پاس جس چیز کی برتری ہے وہ ہے اس کی ایڈوانس ٹیکنالوجی اور بہترین جدید طیاروں سے لیس فضائیہ۔ اس کے پاس 241 لڑاکا طیارے ہیں اور 48 تیزی سے حملہ کرنے والے ہیلی کاپٹرز بھی ہیں۔ اور اگر ایران کی بات کریں تو ایران کے پاس جنگی طیاروں کی تعداد 186 ہے، اور ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ 13 ہیں، جنہیں جنگی ہیلی کاپٹر کہا جا سکتا ہے۔ دونوں ممالک نے ابھی تک اپنے بحری افواج کی زیادہ صلاحیتوں کا مظاہرہ تو نہیں کیا، لیکن اگرچہ وہ جدید بنیادوں پر نہ بھی ہوں، پھر بھی ایران کے بحری جہاز جو ہیں اور بحری فوج کے پاس جو جہاز ہیں ان کی تعداد ہے 101، جبکہ اسرائیل کے پاس 67 ہیں۔ ایران نے عراق کے ساتھ جنگ کے بعد سے اپنے میزائل سسٹم اور ڈرونز پر زیادہ کام کیا، اور شارٹ اور لانگ رینج پر میزائل اور ڈرونز بنائے جو مبینہ طور پر اس نے مشرق وسطی میں اپنے حریفوں کو بھی مہیا کیے ہیں۔
اگر حوثی باغیوں کی بات کریں تو BBC اس پر یہ بھی لکھتا ہے کہ حوثی باغی کی طرف سے سعودی عرب پر داغے جانے والے میزائلوں نے اور ان کے جو تجزیہ کیا جائے تو اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ سارے ایرانی ساختہ تھے۔ ایران کے میزائلوں میں شہاب 1 میزائل ہے جس کی رینج 300 کلومیٹر ہے، جبکہ اسی کا دوسرا ورژن شہاب 2 500 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ شہاب سیریز کا تیسرا میزائل شہاب 3 ہے جو 2000 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی میزائلوں میں 700 کلومیٹر تک مار کرنے والے ذوالفقار، 750 کلومیٹر تک مار کرنے والے قائم 1 بھی شامل ہیں۔ ایران کی میزائلوں میں ایک اہم اضافہ ہے فتح 110 ہائپر سونک میزائل جو 300 سے 500 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگرچہ ایران نے سینکڑوں میزائل اسرائیل پر داغے ہیں، لیکن دوسرے ملک کے جا کر گوریلا آپریشن کرنے کا زیادہ تجربہ جو ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے، اور وہ ہمیشہ ہی اس بات میں کامیاب ہوا ہے۔ لیکن جب بات ہوتی ہے دونوں ممالک کے درمیان ممکنہ جنگ کی تو ایران کے رقبے اور فوج میں زیادہ تعداد کو دیکھتے ہوئے یہ واضح ہے کہ اسرائیل ایسا نہیں کرے گا۔ اس کی برتری فضائی طاقت، میزائل اور ڈرونز ہیں، اور اگر اس نے رد عمل ظاہر کیا تو ممکنہ طور پر انہی کے ذریعے ہی کرے گا۔ ویسے ماضی میں ایران کے ہائی پروفائل فوجی اور سویلین شخصیات بھی اس طرح کے حملوں میں ہلاک کیے گئے ہیں، اگرچہ اسرائیل نے اکثر اوقات اس کا باقاعدہ اعتراف نہیں کیا لیکن اس سے انکار بھی نہیں کیا۔